بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک جب اپنی بیرونی قرضے کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی سے قاصر ہو تو اس ملک کو دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر ایک ملک اس وقت تک دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو۔ لفظوں میں آپ کو بتاؤں، جب کسی بینک سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ ہر مہینے سود کے ساتھ قسط ادا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جاب تھی، خدا نخواستہ کہیں وہ چلی گئی یا کسی مجبوری کے تحت آپ قسط ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو بینک ایک نوٹیفیکیشن بھیجے گا، آپ سے پوچھے گا آپ کیوں قسط ادا نہیں کر سکتے، تو آپ جواب دیں گے کہ میں اگلے مہینے قسط ادا کروں۔ پھر 1 2 3 مہینے گزر جائیں گے، آپ پھر بھی قسط ادا نہیں کر سکتے تو 12 مہینوں کے بعد بینک اپنی کارروائی شروع کرے گا اور آپ سے جو آپ کی جائیداد ہوگی یا آپ کی گاڑی ہوگی وہ ضبط کرے گا۔ ایک ملک قرضہ حاصل کرتا ہے تو اس کی واپسی دم نہیں کی جاتی بلکہ قسطوں کی صورت میں کی جاتی ہے، اور ہر قسط کے ساتھ سود بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اس قرضے کی واپسی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ قرضہ اور اس پر سود کی ادائیگی ایک خاص وقت اور مدت میں کی جائے۔ تاہم جب ملک سلسلے میں قرضہ کی قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیہ ہو۔ ملک کے دیوالیہ ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان سب سے بڑی علامت کسی ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنی قسطیں اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہونی کہ جاری کھاتوں اور کرنٹ کھاتوں کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوں اور اس کے مقابلے میں بیرونی قرضے کی قسطیں اور ان پر سود کی ادائیگی ایک مسئلہ بن جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ اس کے لیے بڑھتا ہے کہ ملک میں درآمد امپورٹ زیادہ ہوتی ہے اور اس کے مقابلے میں برآمد ایکسپورٹ اس رفتار سے نہیں بڑھ پاتی کہ درآمد پر بیرون ملک جانے والے ڈالر برآمد کی صورت میں واپس آئیں، اور اس کا دباؤ زر مبادلہ ذخائر پر پڑتا ہے کیونکہ وہاں سے درآمد کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس ادائیگی کی وجہ سے بیرونی قرضے کی قسط اور اس پر سود کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ بیرونی قرضے کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی پڑتی ہے۔ کسی ملک کی دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھنے کی سب سے بڑی نشانی اس ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ کتنی تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ میں ہونے والی کمی کا اثر بیرونی ادائیگی پر پڑتا ہے کیونکہ قرضے کی واپسی ڈالر میں کرنی پڑتی ہے، اور اگر ڈالر کے ذخائر کم ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے پاس قرض کی ادائیگی کی سخت کم ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر تجارتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور درآمد پر زیادہ ڈالر خرچ ہو رہے ہیں اور برآمد کی صورت میں ڈالر کم آ رہے ہیں تو یہ بھی ملک کے ذخائر میں کمی لائیں گے۔ جب کوئی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جانب سے بین الاقوامی مارکیٹ سے قرضے لینے کے لیے جاری کی جانے والی بانڈز بھی زیادہ شرح سود پر لیے جاتے ہیں، یعنی ملک کو ان بانڈز میں انویسٹ کرنے والوں کو زیادہ منافع دینا پڑتا ہے اور بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے۔